بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر طائف کا دوسرا حصہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے باہر نکل کے ایک باغیچے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے قدم مبارک لؤلؤان تھے۔ کافروں نے اتنا ظلم کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انگور کی بیل کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اب اتفاق سے یہ باغ جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سستانے کے لیے رکے تھے، یہ مکہ کا ایک مشہور رئیس تھا جس کا نام ربیہ تھا۔ اگرچہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ اس دن باغ میں موجود تھے۔ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک دیکھی تو جو قرابت داری تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاندانی تعلق تھا اس نے جوش مارا۔ ان کو بھی رحم آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر۔ ان کا ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، یہ انگور کے کچھ خوشے ایک تشتری میں رکھو اور رکھ کے یہ سامنے جو شخصیت بیٹھی ان کو جا کے پیش کرو۔ وہ غلام تازہ انگور کے کچھ خوشے توڑتا ہے اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضور پاک جب دانہ اٹھاتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص بڑا ہی متعجب ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ تو وہ غلام کہتا ہے یہ جو طائف والے ہیں یہ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ تو حضور نے کلام جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متی کا شہر ہے۔ وہ کہنے لگا یونس بن متی آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب اس غلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو چوما اور پھر مقدس قدموں کو بوسے دینے لگا۔ اب دور بیٹھے ربیہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ غلام بھی اب ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، نہ جانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا جادو کیا ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کو چومنے لگ گیا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے جھڑکتے ہوئے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گیا۔ تو وہ کہنے لگا اے میرے مالکو، روئے زمین پر اس ہستی سے بہتر اور کوئی بھی ہستی مجھے نظر نہیں آتی۔ انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں وہ کوئی اور ہستی نہیں بتا سکتی، وہ اللہ کا سچا نبی بتا سکتا ہے۔ یہ کہنے لگے عداس ان کے فریب میں نہ آنا، تیرا دین ان کے دین سے بہت بہتر ہے۔ لیکن اس وقت تو یہ عداس جو غلام تھا مسلمان نہیں ہوا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منمونی صورت اس کے آئینہ دل میں ہر وقت منعکس رہتی جس کو وہ کبھی فراموش نہ کر سکا۔ جب جنگ بدر کا موقع آتا ہے، اہل مکہ لڑائی کے لیے جب بدر کے میدان کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو مالک تھے یہ عداس کو کہتے ہیں آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس نے پوچھا کن کے ساتھ لڑائی ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہی جو شخصیت ایک دن ہمارے باغ میں بیٹھی تھی ان کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا تم اس شخص کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہو جن کی میں نے زیارت کی تھی تمہارے باغ میں؟ باخدا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے سامنے تو پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، تمہاری کیا مجال ہے، تمہاری کیا جرت ہے کہ ان کے سامنے تم ٹک کے ان کے ساتھ لڑائی کر سکو؟ وہ بدنصیب اب بھی نہ سمجھے، الٹا کہنے لگے کہ شاید محمد نے اپنی گفتگو سے تمہارے اوپر جادو کر لیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت کی۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عود کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن آپ کے اوپر آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں تیری قوم کے ہاتھوں مجھے جو تکلیفیں یوم العقبہ کو پہنچی وہ بہت زیادہ سخت تھیں، یعنی جس روز میں بنی ثقیف کے سرداروں عبد یا لیل وغیرہ کو دعوت دینے کے لیے گیا، انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، میرے اوپر جو پتھر
انہوں نے برسائے، وہ بڑا ہی روح فرسا معاملہ تھا۔ وہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے، ایک مقام تھا قرن الثعلب، جہاں سے اہل نجد احرام باندھتے ہیں حج یا عمرے کا۔ حضور جب یہاں پہ پہنچتے ہیں، اچانک اپنا سر اقدس اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کے اندر جناب جبریل امین موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم دیں گے یا آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ یہ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ جتنے بھی اوباش ہیں، تلنگے ہیں، سردار ہیں، یہ یہیں پہ ملیا میٹ ہو جائیں، ان کا نام و نشان روح ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اللہ ان کی پشتوں میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ اس کو جو بھی حکم عطا فرمائیں گے یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کے سلام کیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو ان کافروں کے اوپر عمدہ گرا دوں، ایک بھی کافر زندہ نہ بچ سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑوں کے فرشتے میں صبر کروں گا، شاید ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایمان لے آئیں۔ حضور کی اس رحمت، اس شفقت کو دیکھ کے پہاڑوں کا فرشتہ بھی پکار اٹھا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے کہ آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جس طرح بھی، جتنے مشکل بھی حالات ہو جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ آخر کار جزیرہ عرب کے اوپر اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، رسول اللہ کی دعوت گھر گھر تک پہنچ گئی، اور اس لیے اس میں ہمارے لیے بھی یہی راز پوشیدہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی نہ دیں، بلکہ رسول اللہ کی تعلیمات کو زندہ کرتے ہوئے برائی کا بدلہ اچھائی میں دینے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور کی سیرت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔